بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 182 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائیں، ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ناشکریوں کو معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تفسیر میں آیا یہ ان کے جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی اسی پر اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے، اور تقابل کے لیے پہلے رکوع کے مضمون پر پھر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ اور اسی آیت میں آیا کہ میں سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ متن میں لفظ یتوفاکم ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، لیکن اس لفظی ترجمے سے اصل روح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس ارشاد کی روح یہ ہے کہ وہ جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جو تم پر ایسا مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اس وقت تک تم جی سکتے ہو، اور جس وقت اس کا اشارہ ہو جائے اسی آن تمہیں اپنی جان اس جان آفریں کے حوالے کر دینی پڑتی ہے۔ میں صرف اسی کی پرستش اور اسی کی بندگی و غلامی اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، اور آج بھی ہر قسم کے مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خود اپنی موت کا وقت ٹال نہیں سکا ہے۔ پس بیان مدعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت کہ وہ جو تمہیں موت دیتا ہے یہاں اس لیے انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دے دی جائے۔ یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ زندگی و موت پر تنہا اسی کا اقتدار ہے، اور اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں جبکہ وہ خود اپنی زندگی و موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے، کجا کہ کسی اور کی زندگی و موت کے مختار ہوں۔ پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ مجھے موت دینے والا ہے کہنے کے بجائے جو تمہیں موت دیتا ہے فرمایا۔ اس طرح ایک ہی لفظ میں بیان مدعا، دلیل مدعا اور دعوت الی المدعا تینوں فائدے جمع کر دیے گئے۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے۔ اب جو یہ فرمایا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دینے والا ہے تو اس سے یہ معنی نکلے کہ مجھے ہی نہیں تم کو بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے ہو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، تفسیر میں آیا اس مطالبے کی شدت قابل غور ہے۔ بات ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو اس دین کو اختیار کر لے، یا اس دین پر چل، یا اس دین کا پیرو بن جا، مگر اللہ تعالیٰ کو بیان
کہ یہ سب پیرائے ڈھیلے ڈھالے نظر آئے. اس دین کی جیسی سخت اور ٹھکی ہوئی اور کسی ہوئی پیروی مطلوب ہے، اس کا اظہار ان کمزور الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا. لہٰذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ اقیموا وجہک للدین حنیفا. اقم وجہک کا لفظی معنی ہے اپنا چہرہ جما دے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو، ڈگمگاتا اور ہلتا ڈولتا نہ ہو، کبھی پیچھے اور کبھی آگے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے، بالکل ناک کی سیدھ اسی راستے پر نظر جمائے ہوئے چل جو تجھے دکھا دیا گیا ہے. یہ بندش بجائے خود بہت چست تھی، مگر اس پر بھی اکتفا نہ کیا گیا، اس پر ایک اور قید حنیفہ کی بڑھائی گئی. حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو کر رہے، سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف کا ہو جائے. بس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو، اس بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری، سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی جائے. ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کر کہ کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرا برابر میلان و رجحان بھی نہ ہو. اس راہ پر آ کر ان غلط راہوں سے کچھ بھی لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے، اور ان ٹیڑھے راستوں پر ایک غلط انداز نگاہ بھی نہ پڑے جن پر دنیا چلی جا رہی ہے. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. معاف کیجیے گا. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ترجمہ: اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ترجمہ: اور اے نبی، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ یونس کی 109 نمبر آیت تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سورہ یونس مکمل کر لی ہم نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نوازے جس سے ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کر سکیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر اس کا انعام نازل ہوا. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.